السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم حفت الجنۃ بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، رواہ مسلم۔ ہر قسم کی تعریف اور بڑائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو سارے جہان کا خالق اور مالک ہے، جس نے ہمیں بہترین ڈھانچے میں بنایا ہے اور ضرورت کی ساری چیزوں کو مہیا فرمایا ہے۔ اللہ رب العالمین کا لاکھ لاکھ شکر اور احسان ہے کہ اس نے ہمیں ایمان والوں میں سے بنایا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے بڑا کرم ہے اور بہت بڑا انعام ہے۔ درود و سلام کا نزول ہو اللہ کے تمام پیغمبروں پر، بالخصوص آخری پیغمبر، آخری نبی، آخری رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ عزیزان گرامی، دوستوں، ساتھیوں، ماں اور بہنوں اور علماء کرام، آج کا عنوان ہے سردی کے موسم میں مومن کا مومنانہ کردار۔ یہ جو موسم ابھی چل رہا ہے، سردی کا موسم، اسی تعلق سے ہم آپ کے سامنے ایک مومن کا کیا موقف ہونا چاہیے، اس موقف کی وضاحت کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے اس پوری کائنات کو بنایا ہے، زمین کو بنایا ہے، آسمان کو بنایا ہے، اور زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ چیزیں ہیں، ساری چیزوں کا خالق تنے تنہا اللہ رب العالمین ہے۔ ایک مومن ان تمام چیزوں پر یقین رکھتا ہے، ایمان لاتا ہے، اور اللہ رب العالمین کی وحدانیت کا گن گاتا ہے، اللہ کی بڑائی بیان کرتا ہے، اللہ رب العالمین سے لو لگاتا ہے، اور صرف اسی خالق کی، اسی مالک کی عبادت اور بندگی کرتا ہے۔ چنانچہ ایک مومن جب اللہ رب العالمین کی اس کائنات میں غور کرتا ہے، فکر کرتا ہے، تو اپنے زبان حال سے، زبان قال سے اس بات کا اقرار کرتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے اس کائنات میں کسی بھی چیز کو بلا مقصد نہیں پیدا کیا، نہ زمین کو، نہ آسمان کو، نہ ہی ان دونوں کے درمیان جو کچھ ہے، چاہے موسم ہو، ٹھنڈی کا موسم ہو، گرمی کا موسم ہو، رات ہو، دن ہو، صبح ہو، شام ہو، ٹھنڈی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، قحط سالی ہو، طوفان ہو، زلزلہ ہو، یہ سارے جو تغیرات ہوتے ہیں، تبدلات ہوتے ہیں، تصرفات ہیں، سب اللہ کی طرف سے ہیں، اور ان سب چیزوں میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ جو مومن ہوتا ہے، اس کا کردار، اس کا موقف یہ ہوتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کہ ان تغیرات کے متعلق اور ان تخلیق کے متعلق اقرار کرتا ہے، ربنا ما خلقت ھذا باطلا۔ یہ مومن کا کردار ہے کہ اے رب، تو نے زمین کو، آسمان کو، ان دونوں کے درمیان جو کچھ چیزیں ہیں، ان میں سے کسی بھی چیز کو بلا مقصد تو نے پیدا نہیں کیا ہے۔ یہ مومن کا کردار، یہ مومن کا موقف ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے ایک مومن کا موقف یہ بھی ہے کہ زمین و آسمان اور ان دونوں کے درمیان جو کچھ چیزیں ہیں، یا جو کچھ حادثات ہوتے ہیں، جو کچھ واقعات رونما ہوتے ہیں، یا جو کچھ تغیرات پیدا ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں میں کچھ نہ کچھ عبرت حاصل کرتا ہے، ان تمام چیزوں میں کچھ نہ کچھ نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، یقلب اللہ اللیل والنہار ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ اللہ رب العالمین ہی وہ ذات ہے جو رات کو لاتا ہے، دن کو لاتا ہے، اور ان دونوں کے درمیان الٹتا پلٹتا ہے، یعنی ان کے درمیان تصرف کرتا ہے، کبھی رات لاتا ہے، کبھی دن لاتا ہے، کبھی ان دونوں کی بدولت سے صبح شام ہوتی ہے، کبھی سردی ہوتی ہے، کبھی گرمی ہوتی ہے، کبھی بارش ہوتی ہے، کبھی قحط سالی ہوتی ہے۔ تو ان تمام چیزوں کو لانے والا اللہ رب العالمین تنے تنہا ہے، اور ان چیزوں میں کیا ہے، ایک مومن کے لیے اللہ رب العالمین بیان کرتا ہے، ان فی ذلک لعبرۃ لأولی الابصار۔ ان چیزوں کے درمیان، ان تغیرات اور تبدلات کے درمیان عقل والوں کے لیے، آنکھ والوں کے لیے، بصیرت والوں کے لیے عبرت اور نصیحت ہے۔ تو سردی اور گرمی کا آنا یہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے ہے،
تو ایک مومن ان چیزوں میں غور کرتا ہے، ان سے عبرت حاصل کرتا ہے۔ ایک مومن کا موقف ہے، ایک مومن کی علامت ہے، اس کا وصف ہے کہ اللہ رب العالمین کی مخلوقات میں غور کرتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں غور کرتا ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان پختہ کرتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے مزید قربت حاصل کرتا ہے، مزید اس کی وحدانیت کا اقرار کرتا ہے۔ بلکہ یہاں پر مجھے علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ کا ایک قول یاد آ رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی مخلوقات کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اللہ کی جو مخلوقات کا خالق ہے، یعنی اللہ کی جو مخلوقات ہیں اور جو مخلوقات کا خالق ہے، وہی دراصل عبادت کا اصل مستحق ہے۔ یعنی جو اشیاء کا خالق ہے، جو تمام چیزوں کا پیدا کرنے والا ہے، وہی اصل ان چیزوں کی عبادت کا حق بھی رکھتا ہے۔ گویا کہ ایک مومن اس بات پر ایمان لاتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے زمین و آسمان کو بنایا ہے، کائنات کو بنایا ہے، اور پوری دنیا کو بنانے والا ہے۔ دنیا کے اندر جو کچھ چیزیں ہیں، ساری چیزوں کا خالق اور مالک تنہا ہے، لہٰذا اکیلے اسی کی بندگی کی جائے گی۔ اور یہ بندگی اللہ رب العالمین کی جو بندگی ہے، وہ بندگی دراصل اللہ رب العالمین اسی بنیاد پر ہمیں پیدا بھی کیا ہے۔ بنی نوع انسان کی تخلیق کا مقصد بھی اللہ رب العالمین کی بندگی ہے۔ چنانچہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنوں اور انسانوں کو محض اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ گویا کہ اللہ رب العالمین نے پوری انسانیت کو، پورے انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ تو گویا کہ ایک مومن اللہ کی نشانیوں میں، اللہ کی مخلوقات میں غور کرتا ہے، ان سے عبرت لیتا ہے، نصیحت حاصل کرتا ہے، اور یہ سبق لیتا ہے کہ ہم اس لیے پیدا کیے گئے کہ ہم اللہ رب العالمین کی بندگی کریں۔ ایک طرف تخلیق انسانی کا مقصد رب العالمین کی بندگی ہے، تو دوسری طرف اللہ رب العالمین کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ بہت بڑا جرم بھی ہے۔ دونوں چیزوں کو ہمیں سمجھنا ہے۔ ایک طرف یہ سمجھنا ہے کہ خالص ایک اللہ کی بندگی کی جائے گی، دوسری طرف یہ سمجھنا ہے کہ اگر اللہ رب العالمین کی ذات میں، اللہ کی صفات میں، اللہ کی بندگی میں کسی کو شریک کیا جائے تو یہ اللہ کے نزدیک سب سے بڑا جرم ہے، سب سے بڑا گناہ ہے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کیا گیا، اے اللہ کے رسول، اللہ کے نزدیک سب سے بڑا گناہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ تم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرو، حالانکہ اللہ رب العالمین نے تجھے پیدا کیا ہے۔ یعنی جب اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے تو پھر خالص اسی رب العالمین کی بندگی کی جائے گی اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کیا جائے گا۔ یہ تمہیدی باتیں تھی۔ ایک مومن جو ہے اس پہلو پہ غور کرتا ہے اور اس نہج پر زندگی گزارتا ہے۔ اب آتے ہیں اصل موضوع کی طرف۔ ٹھنڈی کے موسم میں ایک مومن کا اصل کردار کیا ہے، اس کا موقف کیا ہونا چاہیے؟ چنانچہ موضوع میں داخل ہونے سے پہلے اس بات کو سمجھتے ہوئے چلتے ہیں کہ جو سردی ہے، اس سردی کی اصل وجہ کیا ہے؟ چنانچہ دنیا والے زمانے کے اعتبار سے سردی کے ظاہری اسباب کو اور ظاہری وجوہات کو سمجھتے ہیں۔ جیسے بارش ہونے کے معاملات کو ظاہری طور پر سمجھ لیتے ہیں، قحط سالی کو سمجھ لیتے ہیں، اور صبح ہونے کو، شام ہونے کو سمجھتے ہیں۔ اسی طریقے سے جو ٹھنڈی کا موسم آتا ہے تو سائنس اور ٹیکنالوجی کی بنیاد پر کچھ ظاہری اسباب کو سمجھتے ہیں کہ اس بنیاد پر ٹھنڈی ہوتی ہے، لیکن اس کے اندر ایک غیبی وجہ بھی ہے جو اللہ رب العالمین اپنے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اپنی امت کو، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بتا رہا ہے۔ تو غیبی وجہ کیا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمیں بتا رہا ہے، خبر دے رہا ہے؟ چنانچہ بخاری ہے، بخاری کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اشتکت النار الى ربها فقالت ربی اکل بعضی بعضا فأذن لها نفس في الشتاء ونفس في الصيف فأشد ما تجدون من الحر وأشد ما تجدون من الزمهرير۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جہنم نے اپنے رب سے، اللہ سے، اپنے پروردگار سے شکایت کی، فقالت، اور یہ شکایت کی، ربی اکل بعضی بعضا، اے میرے رب، اے میرے پروردگار، میرے بعض حصے نے بعض حصے کو کھا لیا۔ یعنی مجھ سے تکلیف ہے، میرے حصے کو مجھ سے تکلیف ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دے دی کہ ٹھیک ہے، تم سے تکلیف ہو رہی ہے تو تم 2 سانس لے سکتے ہو۔ تو اللہ رب العالمین نے جہنم کو 2 سانس لینے کی اجازت دی۔ تو جہنم ایک سانس ٹھنڈی میں لیتی ہے اور ایک سانس گرمی میں لیتی ہے۔ فاشد ما تجدون من الحر، تو جو کچھ ہمیں سخت قسم کی گرمی محسوس ہوتی ہے وہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے،
وَأَشَدُّ مَا تَجِدُونَ مِنَ الزَّمْهَرِيرِ، اور جو کچھ سخت ٹھنڈی ہمیں محسوس ہوتی ہے وہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، زمہریر کی وجہ سے، زمہریر کہتے ہیں سخت ٹھنڈی کو۔ تو اس حدیث کے ذریعے ہمیں اس موسم جو ٹھنڈی کا موسم ہے اس کی غیبی وجہ ہمیں معلوم ہو رہی ہے۔ غیبی وجہ یہ ہے کہ جب جہنم سانس لیتی ہے تو دنیا میں سردی اور گرمی ہوتی ہے، اور اس تعلق سے علماء کرام نے ذکر کیا ہے کہ جب جہنم باہر سانس لیتی ہے تو دنیا میں گرمی ہوتی ہے، اور جب جہنم اندر سانس لیتی ہے تو دنیا میں سردی ہوتی ہے۔ تو سردی گرمی کی جو غیبی وجہ تھی اللہ رب العالمین نے اپنے بندوں کو بتا دی ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ بھی معلوم ہو رہا ہے، بلکہ دوسرے نصوص سے بھی پتہ چلتا ہے کہ جہنم میں دو قسم کا بھی عذاب ہے۔ سردی اور گرمی کے تعلق سے دو قسم کا عذاب بھی وہاں پر دیا جائے گا۔ ایک سخت سردی کا عذاب ہے، ایک سخت ٹھنڈی کا عذاب ہے۔ اس طرف قرآن کی ایک آیت کا اشارہ ہے، چنانچہ اللہ رب العالمین کا ارشاد ہے لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا الا حمیما وغساقا، کہ جہنمی لوگ جہنم میں خنکی، سردی اور پینے والی کوئی چیز نہیں پائیں گے، یا لطافت یا اس کا مزہ نہیں پائیں گے، سوائے گرم کھولتا ہوا پانی کے اور بہتی ہوئی پیپ کے۔ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا کہ سوائے حمیم اور غساق کے جہنمیوں کو اور کچھ کھانے پینے کی لذت جو ہے محسوس نہیں ہوگی۔ یہاں پر عام طور سے تفسیر کی کتابوں میں اور تراجم میں، قرآن کریم کے تراجم میں حمیم اور غساق کا ترجمہ آپ جب پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ عموماً اس کا ترجمہ کیا گیا ہے کھولتا ہوا گرم پانی، حمیم کا معنی، اور غساق کا معنی بہتی ہوئی پیپ۔ تو غساق کے اصل جو ہے ایک اور معنی آتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ حمیم اس پانی کو کہتے ہیں جس کی حرارت اور گرمی انتہا کو پہنچ گئی ہو، اور غساق کہتے ہیں اس پانی کو جس کی سردی جو ہے انتہا کو پہنچ گئی ہو۔ یعنی جہنم میں ایسا پانی ہوگا جو انتہائی گرم کھولتا ہوا ہوگا، اور جہنم میں انتہائی سخت سرد پانی بھی ہوگا۔ یہی پانی اور یہی جو ہے کھولتا ہوا پانی، یہی انتہائی سرد پانی جہنمیوں کے لیے ہوگا، اس کو استعمال کریں گے اور اس کو جو ہے پئیں گے۔ تو جہنم میں دو قسم کا ٹھنڈے پانی کا، انتہائی ٹھنڈے پانی کا اور انتہائی گرم پانی کا عذاب ہوگا جہنمیوں کے لیے۔ یہاں پر اس حدیث کے ذریعہ معتزلہ کا ایک رد بھی ہوتا ہے۔ معتزلہ کا ماننا ہے کہ جہنم ابھی وجود میں نہیں ہے، بلکہ جب قیامت قائم ہوگی تو اس وقت جہنم وجود میں آئے گی، ابھی وجود میں نہیں ہے۔ جبکہ اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو بھی پیدا کر دیا ہے اور جہنم کو بھی پیدا کر دیا ہے، دونوں چیز دنیا میں موجود ہے۔ یہاں پر ایک عبرت اور نصیحت کی چیز ہمارے لیے یہ ہے کہ جب دنیا میں سردی سے ہم سردی محسوس کرتے ہیں، گرمی سے گرمی محسوس کرتے ہیں، اور وہ بھی جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، تو جب آخرت میں ہم جائیں گے، اس دنیا سے ہمارا رشتہ ختم ہو جائے گا اور آخرت میں جائیں گے، تو آخرت کا ماحول جو ہے احادیثوں میں جیسے احادیث میں جو بیان کیا گیا ہے، محشر کا جیسے منظر بیان کیا گیا ہے، انتہائی سخت گرمی ہوگی، سورج جو ہے 1 میل کے فاصلے پر ہوگا۔ ایک صحابی، صحیحین کی حدیث، ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ سورج 1 میل کے فاصلے پر ہوگا، اور وہ 1 میل کا فاصلہ مجھے نہیں معلوم کہ دنیا کی مسافت کے برابر ہے، یہ آنکھوں میں جو سرما لگایا جاتا ہے جس تیلی سے، اس تیلی کے برابر مجھے نہیں معلوم، لیکن سورج انتہائی قریب کر دیا جائے گا، اور لوگ اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں شرابور ہوں گے، کوئی گھٹنے تک، کوئی ٹخنے تک، کوئی کمر تک، کوئی سینے تک، اور کوئی جو ہے چہرے تک ڈوبا ہوا ہوگا، پسینے میں شرابور ہوگا۔ تو جب دنیا کی جو ہے تھوڑی سی سردی، تھوڑی سی گرمی جو جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے ہم برداشت نہیں کر پاتے ہیں، تو جب آخرت میں جائیں گے، محشر کا ماحول ہوگا، محشر کے بعد پھر جو ہے آخرت کا معاملہ، حساب و کتاب کے بعد جہنم کا معاملہ، وہاں کی جو سخت سردی ہے، تو اس سے بچنے کے لیے، وہاں کی سخت گرمی سے بچنے کے لیے ابھی ہی دنیا میں اللہ رب العالمین سے پناہ مانگنا ہے، ایسے اعمال کرنا ہے جو جنت سے قریب کر دے، ہمیں ایسے اعمال کرنا ہے جو ہمیں جہنم سے دور کر دے۔ تو یہ جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے دنیا میں سردی اور گرمی ہوتی ہے، اور اس کے بعد جو ہے
ایک مومن کا یہ موقف ہے کہ چونکہ سردی اور گرمی کو لانے والا اللہ رب العالمین ہی ہے، اس لیے یہ جو سردی اور گرمی کا موسم ہے، اس موسم کو ہمیں برا بھلا نہیں کہنا ہے، یہ مومن کا ایک موقف ہوتا ہے۔ اور جو لوگ انجانے میں نادانستہ طور پر موسم کو گالی دیتے ہیں، کوستے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، در حقیقت وہ جو ہے اہل سنت کے موقف سے یا مومن کے موقف سے اور اس کے اوصاف سے باخبر نہیں ہے۔ لوگوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ موسم کا تعلق اللہ رب العالمین سے ہے، اللہ تعالیٰ ہی موسم کو لاتا ہے، اس لیے ہمیں موسم کو گالی نہیں دینا ہے۔ چنانچہ اس پس منظر میں ایک حدیث کو سماعت کریں اور پھر اس بات کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ یہ حدیث قدسی ہے۔ اللہ رب العالمین حدیث قدسی میں ارشاد فرماتا ہے، یؤذی ابن آدم یسب الدہر وانا الدہر بید الامر اقلب اللیل والنہار۔ ابن آدم مجھے تکلیف پہنچاتا ہے، آدم کی اولاد مجھے تکلیف پہنچاتی ہے اور زمانے کو گالی دیتی ہے، جبکہ میں ہی زمانہ ہوں، میرے ہاتھ میں معاملات ہیں اور میں ہی دن کو اور رات کو لاتا ہوں۔ تو اللہ رب العالمین ہی کے ہاتھ میں زمانہ ہے، اللہ ہی تعالیٰ زمانے کو الٹتا اور پلٹتا ہے، اللہ ہی تعالیٰ صبح لاتا ہے، شام لاتا ہے، سردی لاتا ہے، گرمی لاتا ہے، بارش لاتا ہے، قحط لاتا ہے۔ تو موسم کو بھی لانے والا اللہ رب العالمین ہی ہے۔ اگر کوئی آدمی زمانے کو گالی دیتا ہے، موسم کو گالی دیتا ہے، تو وہ در حقیقت اللہ کو گالی دیتا ہے۔ اس لیے لوگوں کو زمانے کو گالی نہیں دینا چاہیے۔ ایک مومن کا وصف ہے کہ زمانے کو، موسم کو اور موسم کی سختی کو گالی نہ دے۔ یہاں پر ایک بات ذرا غور کرنے کی کوشش کریں۔ لوگ موسموں کا انتظار کرتے ہیں کہ فلاں جو ہے تیوہار کا موسم آ جائے، فلاں جو ہے ٹورنامنٹ کا موسم آ جائے، جیسے ابھی قطر میں جو ہے ٹورنامنٹ چل رہا ہے۔ لوگ کتنے دنوں سے اس کے انتظار میں تھے، جب وہ موسم آ گیا، وہ دن آ گیا، کس قدر دلچسپی لے رہے ہیں۔ اور پھر اسی طریقے سے کسی کے کوئی انتظار کرتا ہے کہ فلاں جو ہے ہماری چاہت کا، تجارت کا موسم آ جائے، ہمارے فائدے کا موسم آ جائے، تو اس کی مرضی کا موسم آ جاتا ہے تو اس سے بڑی دلچسپی لیتے ہیں۔ لیکن جب سردی کا موسم آتا ہے تو لوگ اس موسم سے ناراض ہوتے ہیں، اس کو کوستے ہیں اور برا بھلا کہتے ہیں، جبکہ ایک مومن کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ چونکہ انسان ظاہری چیزوں پر نظر رکھتا ہے اور بظاہر سردی میں تکلیف نظر آتی ہے۔ جب سردی کا موسم آتا ہے تو انسان بیمار پڑتا ہے، انسان کو تکلیف لگتی ہے، انسان کو سردی، نزلہ، کھانسی اور بیماری لاحق ہوتی ہے، لوگ پریشان ہوتے ہیں، گھر میں ہوتے ہوئے پریشان ہوتے ہیں، گھر سے نکلتے ہیں تو تکلیف ہوتی ہے، آفس جانے میں، کام کاج پہ جانے میں، کمانے میں، دھندا کرنے میں لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے، حتیٰ کہ اموات بھی ہوتی ہے، لوگ اس موسم میں مرتے بھی ہیں۔ تو بظاہر اس موسم میں تکلیف نظر آتی ہے، تو انسان اس تکلیف کی بنیاد پر اس موسم کو برا بھلا بھی کہتا ہے۔ اور پھر بہت سارے کمزور ایمان والے اس موسم میں بندگی سے رک جاتے ہیں، اعمال بجا لانے سے رک جاتے ہیں، وضو کرنے سے رک جاتے ہیں اور طہارت حاصل کر کے نماز پڑھنے سے رک جاتے ہیں، عبادت کو انجام دینے سے رک جاتے ہیں۔ ذرا یہاں پر سوچنے کی کوشش یہ کریں کہ یہ دنیا تو عارضی ہے، یہ دنیا چھوٹنے والی ہے، چند دنوں کی ہے، چند لمحوں کی ہے، یا چند جو ہے مہینوں، چند سالوں پر مشتمل ہمارے لیے، ہم چند برس زندگی گزار کے یہاں سے چلے جاتے ہیں، اور یہ زندگی تو ہمارے لیے قید خانہ ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ دنیا سجن المومن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت ہے۔ تو جب یہ ہمارے لیے قید خانہ ہے، ظاہر سی بات تکلیف میں ہوں گے، پریشانی میں ہوں گے۔ تو اگر سردی آتی ہے اور سردی میں عبادت کرنا پڑ جائے، وضو کرنا پڑ جائے، غسل کرنا پڑ جائے، تو ہمیں حرج نہیں محسوس کرنا چاہیے، ہمیں تکلیف محسوس نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ہمیں آخرت کے بارے میں سوچنا چاہیے۔ ہم قید خانے میں ہیں، جب ہمارے جسم سے روح نکل جاتی ہے تو اس قید سے آزاد ہو جاتے ہیں، پھر جب آخرت کی دنیا میں جائیں گے، اور اگر دنیا میں ہم سچے پکے مومن رہے تو انشاءاللہ آخرت کی زندگی ہمارے لیے بہت بہتر زندگی ہے۔ وہاں آزادی ہی آزادی، ہر قسم کا عیش، ہر قسم کی نعمت اور ہر قسم کی لذت وہاں پر ہمیں میسر ہوگی۔ تو وہاں کے بارے میں اصل سوچنا ہے۔ تو یہ جو دنیا کی تکلیف ہے، یہ تکلیف عارضی ہے اور معمولی ہے۔ اصل تکلیف ہمیں اگر جو ہے آخرت میں ہوتی ہے تو یہ بہت بڑی مصیبت کی بات ہے۔ یہاں کی تکلیف کوئی تکلیف نہیں، آخرت کی تکلیف اگر کوئی اس میں گرفتار ہو جائے تو وہ تکلیف بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ تو اس پس منظر میں ذرا جو شروع میں حدیث میں نے پیش کیا تھا، صحیح مسلم کی حدیث،
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں حفت الجنت بالمکارہ وحفت النار بالشہوات، کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو مکروہ اور ناپسندیدہ چیزوں سے گھیر دیا ہے اور جہنم کو شہوتوں سے گھیر دیا ہے۔ ذرا اس حدیث کے پس منظر میں اس موسم کو اور تکلیفوں کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ اللہ رب العالمین نے جنت کو کس طریقے سے تیار کیا ہے۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے تکلیفوں سے گھیرا ہے، جہنم کو شہوتوں سے گھیرا ہے۔ جنت کو تکلیف سے گھیرنے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایک انسان جب دنیا میں تکلیف برداشت کرے گا، صبر کرے گا، عبادت پر صبر کرے گا، دین کے معاملات پہ صبر کرے گا، منہیات اور حرام چیزوں سے بچتے ہوئے صبر کرے گا، دین کے راستے میں جو تکلیف پہنچتی ہے اس پر صبر کرے گا تو جنت میں جائے گا۔ ایک انسان ایک ہی جگہ آرام حاصل کر سکتا ہے، یا تو دنیا میں آرام پائے گا یا آخرت میں آرام پائے گا۔ ایسا نہیں ہو سکتا ہے دنیا میں بھی آرام سے رہے اور آخرت میں بھی آرام سے چلا زندگی گزارے۔ ایک انسان جب دنیا میں تکلیف جھیلے گا تو آخرت میں آرام میں رہے گا۔ ایک انسان دنیا میں اگر اپنی مرضی سے چلتا ہے اور اپنی طبیعت کے مطابق چلتا ہے تو آخرت میں اس کو آرام نہیں ملے گا۔ تو جنت کو اللہ تعالیٰ نے تکلیف سے گھیرا ہے اور جہنم کو شہوتوں سے گھیر دیا ہے۔ اس حدیث کی تفصیل جو ہے اور اس کی تھوڑی سی وضاحت ایک دوسری حدیث میں جو ترمذی کی حدیث ہے، شیخ البانی نے اس حدیث کو حسن صحیح قرار دیا ہے۔ اس حدیث کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ رب العالمین نے جب جنت اور جہنم کو پیدا کیا تو پیدا کرنے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے جبریل جاؤ میری جنت کو دیکھ کر آؤ، میں نے جنت بنایا ہے، تیار کیا ہے، جنت کو دیکھو اور جنت میں جو نعمتیں ہیں اہل جنت کے لیے میں نے تیار کر رکھا ہے، ذرا جنت کا نظارہ کرو، جنت کی نعمتوں کا نظارہ کر کے آؤ، بتاؤ وہ جنت کیسی ہے۔ جبریل علیہ السلام جنت کا نظارہ کرنے جاتے ہیں، جنت دیکھتے ہیں اور واپس آتے ہیں اور رب العالمین سے عرض کرتے ہیں اے اللہ تیری عزت کی، تیرے جلال کی قسم کہ جو کوئی جنت کے بارے میں سنے گا، اس کے بارے میں سنے گا، وہ جنت میں جانے کی خواہش کرے گا۔ پھر اللہ رب العالمین حکم دیتا ہے اور جنت کو تکلیف دہ چیزوں سے گھیر دیتا ہے، تکلیف سے، پریشانی سے، ناپسندیدہ چیزوں سے، تو تکلیف دہ چیزوں سے اللہ تعالیٰ جنت کو گھیر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام کو فرماتا ہے اور کہتا ہے کہ جاؤ اب جنت کو ذرا دیکھ کر آؤ، دوبارہ دیکھ کر آؤ۔ جبریل علیہ السلام دوبارہ جنت دیکھنے جاتے ہیں اور واپس آ کر اللہ رب العالمین سے عرض کرتے ہیں اللہ مجھے لگتا ہے، مجھے ڈر ہے، مجھے خدشہ ہے کہ کوئی اس میں جا نہیں پائے گا۔ یعنی اس قدر پریشانیوں سے گھری ہوئی جنت ہے، اس قدر تکلیف سے اور ناپسندیدہ چیزوں سے، مکروہ چیزوں سے جنت گھری ہوئی ہے کہ مجھے ڈر اور خدشہ ہے کہ کوئی اب اس میں داخل نہیں ہو پائے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرماتا ہے کہ جاؤ ذرا جہنم کا بھی نظارہ کراؤ، دیکھو جہنم کیسی ہے اور اس کا عذاب جو میں نے جہنمیوں کے لیے تیار کر رکھا ہے وہ کیسا ہے۔ جبریل علیہ السلام جہنم دیکھنے جاتے ہیں اور دیکھ کر آتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے عرض کرتے ہیں تیری عزت کی قسم کہ جو کوئی اس کے بارے میں سنے گا اس میں آنے کی خواہش نہیں کرے گا، اس میں آنا نہیں پسند کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اور جہنم کو خواہشوں سے گھیر دیا۔ پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ جبریل علیہ السلام سے عرض کرتا ہے جاؤ اب جہنم کو دیکھ کر دوبارہ آؤ۔ جبریل علیہ السلام گئے، جہنم کو دیکھا اور واپس اللہ تعالیٰ سے واپس آ کر اللہ سے عرض کرتے ہیں اے اللہ تیری عزت کی قسم مجھے لگتا ہے، مجھے ڈر ہے کہ اب کوئی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ یعنی جس قدر آسان ہے شہوتوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے اور تو نے جو ہے گھیر رکھا ہے، مجھے ڈر ہے کہ کوئی اس سے بچ نہیں پائے گا۔ تو وہ جنت اور جہنم ہے۔ جنت کو اللہ تعالیٰ نے تکلیفوں سے گھیرا ہے، جہنم کو اللہ تعالیٰ نے شہوتوں سے گھیرا ہے۔ تو ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے کہ ہم ایسے اعمال کریں جو جنت سے قریب کرے، ایسے اعمال کریں جو ایسے اعمال سے بچیں جو جہنم سے دور کرے، جہنم سے اللہ کی پناہ طلب کریں، اللہ کے عذاب سے جو ہے ہم بچنے کی کوشش کریں، اللہ کی پکڑ سے بچنے کی کوشش کریں اور ایسے اعمال انجام دیں جن اعمال کی بنیاد پر ہم جنت سے قریب ہو سکتے ہیں۔ تو اگر سردی میں تکلیف ہے، عبادت کی انجام دہی میں تکلیف ہے تو ہمیں تکلیف برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے۔ صبر جو ہے 3 مرحلے پر صبر ہوتا ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ نیکی کرنے میں ہمیں صبر کرنا ہے۔ بسا اوقات جو نیکی کرتے ہیں اس نیکی میں تکلیف ہوتی، جیسے سردی کے موسم میں ہم عبادت کرتے ہیں، وضو کرتے ہیں، غسل کرتے ہیں اور گھر سے نکلتے ہیں، لحاف کو چھوڑتے ہیں، بستر کو چھوڑتے ہیں، گھر چھوڑ کے سردی میں مسجد میں آتے ہیں، جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، تو اس میں بظاہر نفس کو تکلیف
لگتی ہے، تکلیف محسوس ہوتی ہے، تو اس تکلیف پر ہمیں صبر کرنا ہے۔ صبر کی ایک قسم یہ ہے، صبر کی ایک دوسری قسم ہے محرمات پر صبر کرنا، یعنی برائی سے بچتے ہوئے جو نفس کو مشقت محسوس ہوتی ہے اس پر صبر کرنا۔ اور صبر کی ایک قسم یہ ہے کہ جب اللہ کی طرف سے آزمائش آتی ہے، پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، اس وقت صبر کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں صبر کا حکم دیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبر مقام ہے، صبر کے ذریعے سے ہم جنت کو اور جنت کی نعمتوں کو پا سکتے ہیں، اور اللہ رب العالمین نے صبر کا بڑا بدلہ رکھا ہے۔ اس موسم میں ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور صبر کے ساتھ اللہ کی بندگی کرنی چاہیے، خاص طور سے ٹھنڈی کے موسم میں۔ اور ٹھنڈی کا جو شدید ٹھنڈی والا علاقہ ہے، جیسے کشمیر ہے، یا جو ہے جہاں پر برفانی بارش ہوتی ہے، برفیلا علاقہ ہے، وہاں پر جو ہے لوگ جو ہے سمجھتے ہیں تکلیف کیا ہے اور تکلیف پر صبر کرنا کیا ہے۔ دراصل ایسے ہی صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائے گا۔ صبر کے بڑے بڑے بدلے ہیں، بڑا بڑا مقام ہے۔ جو آدمی عبادت کرتے ہوئے صبر کرتا ہے، جو آدمی محرمات سے بچتے ہوئے صبر کرتا ہے، جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبتوں پر صبر کرتا ہے، ایسے لوگوں کے لیے بڑا بڑا بدلہ ہے۔ صبر کے ذریعے اللہ گناہ معاف کرتا ہے، صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ مقام و مرتبے کو بلند کرتا ہے، صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ ایک ایسا مقام دیتا ہے جو عملوں کی بنیاد پر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ صرف صبر کی بنیاد پر وہ مقام دیتا ہے۔ مجھے ایک حدیث یاد آ رہی ہے، غالباً وہ ابو داؤد کی حدیث ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی بندے کو ایک مقام عطا فرماتا ہے، اور جب وہ بندہ اپنے عملوں کی بنیاد پر اس مقام کو، اس مرتبے کو نہیں پہنچ پاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کبھی اس کو جسم میں، کبھی اس کو اللہ تعالیٰ مال میں، کبھی اللہ تعالیٰ اس کی اولاد میں، یعنی کبھی اللہ یا تو جسم میں پریشانی دیتا ہے، یا اولاد میں آزمائش دیتا ہے، یا مال میں آزمائش دیتا ہے، بندے کو آزماتا ہے اور پھر صبر کی توفیق بھی دیتا ہے، تو پھر وہ بندہ اس مقام اور مرتبے تک پہنچ جاتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کیا تھا۔ گویا کہ بندہ اپنے عملوں کی بنیاد پر ایک بلند رتبے کو نہیں پہنچ رہا ہے، صرف صبر کی بنیاد پر اب ایک بڑے مقام کو حاصل کر رہا ہے۔ تو صبر کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین بندے کو بڑا مقام عطا فرماتا ہے، بڑی منزلت سے نوازتا ہے۔ بلکہ صبر کا بدلہ اللہ رب العالمین نے ایسے رکھا ہے کہ صبر کا بدلہ جو ہے ناپ تول کے اللہ نہیں دیتا، بلا حساب و کتاب اللہ تعالیٰ صبر کا بدلہ دیتا ہے۔ اور صبر کا سب سے بڑا بدلہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت سے نوازتا ہے۔ اس عورت کا جو کالی کلوٹی عورت تھی، جس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، نصیحت کی، اس عورت کو مرگی کی بیماری لگتی تھی، تو وہ عرض کرتی ہے اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین سے دعا کر دیجئے میری بیماری ٹھیک ہو جائے اور میرا بدن سطر کھل جاتا ہے، میرا بدن نہ کھلے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم چاہو تو صبر کرو، اگر تم چاہو تو صبر کرو اور تمہارے لیے جنت ہے، یعنی تم اگر اس بیماری پر صبر کرتی ہو تو تمہارے لیے جنت ہے۔ تو وہ خاتون کہتی ہے، اس خاتون کو کہیے خاتون جنت، وہ خاتون کہتی ہے، فرماتی ہے اصبرو، میں صبر کروں گے۔ تو صبر کس بنیاد پر اور کس لیے؟ صرف جنت کے لالچ میں۔ تو صبر کیسے جا رہی ہے؟ تکلیف پر صبر کرنے کی وجہ سے وہ جنت میں داخل ہو رہی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا ہی میں جنت کی بشارت دے رہے ہیں۔ تو اسی طریقے سے اگر کوئی شخص تکلیف پر صبر کرتا ہے، بیماری پر صبر کرتا ہے، مصیبت پر صبر کرتا ہے، دعوت کے راستے میں جو ہے صبر کرتا ہے، عمل کرتے ہوئے صبر کرتا ہے، عمل کرنے کی بنیاد پر کوئی صبر آزما مرحلہ آتا ہے، تو وہاں صبر کا دامن تھامتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس بنیاد پر اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو صبر کے بڑے بدلوں میں سے سب سے بڑا بدلہ یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اسے جنت میں داخل کرے گا۔ تو یہ جو تکلیف کا موسم ہے اور پریشانی کا موسم ہے، یہ ٹھنڈی کا موسم ہے، پریشانی کا موسم ہے، اس موسم میں بھی ہمیں صبر کا دامن تھامنا چاہیے۔ اور ایک حدیث، پیاری سی حدیث آپ کو بیان کرتا ہوں آپ کے سامنے اور عرض کرتا ہوں، اس حدیث کے ذریعے ذرا ہم نصیحت حاصل کریں اور اس حدیث کے ذریعے اپنے ایمان کو بیدار کریں، اپنے جذبے کو بیدار کریں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین دو شخصوں کو دیکھ کر بڑا خوش ہوتا ہے۔ ایک وہ آدمی ہے جو سرد رات میں اپنے بستر اور لحاف سے اٹھ کر وضو کرتا ہے، یعنی سردی کے موسم میں بستر کو چھوڑتا ہے، لحاف کو چھوڑتا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتا ہے اور نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے، میرے بندے کو اس تکلیف کے برداشت کرنے پر کس بات نے ابھارا؟
کیوں یہ بندہ اتنی تکلیف برداشت کر رہا ہے، نرم بستر چھوڑ رہا ہے، ٹھنڈی کے موسم میں اپنے آپ کو جگا رہا ہے، ٹھنڈے پانی سے وضو کر رہا ہے اور مسجد آ کر اور وہ بندگی کر رہا ہے، اس تکلیف کے برداشت کرنے پر اس بندے کو کس بات نے ابھارا؟ تو فرشتے جواب دیتے ہیں کہ یہ تیرا بندہ تجھ سے رحمت کا امیدوار ہے اور تجھ سے خوف کھاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم گواہ رہو کہ میں نے اس کو رحمت سے نواز دیا، اور جس چیز کا یہ خوف محسوس کر رہا تھا اس چیز سے میں نے امن دے دی۔ یعنی اللہ تعالیٰ رحمت بھی عطا فرماتا ہے اور اللہ تعالیٰ جو ہے امن دے دیتا ہے۔ عذاب سے امن دینے کے مطلب اللہ تعالیٰ عذاب معاف کر دیتا ہے، عذاب نہیں دے گا ایسے بندے کو جو بندہ ٹھنڈے موسم میں وضو کرتا ہے، لحاف چھوڑتا ہے، اللہ کی بندگی کرتا ہے۔ دراصل اسی بندگی کے لیے ہی ہم پیدا کیے گئے ہیں، تو اگر تکلیف برداشت کرتے ہوئے اللہ کی بندگی کرتے ہیں تو اللہ کو یہ ادا پسند آتی ہے اور اللہ رب العالمین اپنے فضل سے نوازتا ہے، اپنی رحمت سے نوازتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ اپنے عذاب سے امن دے دیتا ہے۔ اس حدیث کو شیخ البانی نے صحیح الترغیب کے اندر ذکر فرمایا ہے۔ تو جب ٹھنڈی کا موسم، میں پہلے بھی عرض کر رہا تھا کہ جب انسان کسی چیز سے، کسی موسم سے محبت کرتا ہے تو اس کی آمد کا شدت سے انتظار کرتا ہے۔ تجارت سے محبت ہو تو جو تجارت کا موسم ہوتا ہے وہ جب آنے لگتا ہے تو اس کے انتظار میں ہوتا ہے، اور وہ جب آ جاتا ہے تو خوش ہوتا ہے۔ کسی کو کرکٹ پسند ہے، کرکٹ کا موسم آ جاتا ہے، ٹورنامنٹ ہوتا ہے، کھیل کود ہوتا ہے، تو اس کے آنے کے بعد وہ فرحت و انبساط محسوس کرتا ہے۔ لیکن جو ایک اصل سچا مومن ہوتا ہے اس کا کردار یہ ہے، اس کی پہچان، اس کی علامت یہ ہے کہ جب عبادت کا موسم آتا ہے تو اس وقت خوش ہوتا ہے۔ جیسے رمضان کا موقع آ جائے تو ایک مومن خوش ہوتا ہے، جیسے عبادت کرنے کا، زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کا موقع میسر ہو جائے، جیسے ٹھنڈی کا موسم ہے، اس موسم کے آنے پر بھی ہمارے اسلاف خوش ہوا کرتے تھے۔ چنانچہ امام احمد بن حنبل نے اپنی کتاب الزہد کے اندر عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول نقل کیا ہے۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں الشتاء غنیمت العابدین، ٹھنڈی کا موسم عابدوں کے لیے مال غنیمت ہے۔ یہ دیکھیں ہمارے اسلاف کا قول، دیکھیں ہمارے سلف کیسے تھے، وہ کیا سوچتے تھے، کیا عمل کرتے تھے، ان کی طرز زندگی کیسی تھی، اور کس طریقے سے اللہ رب العالمین کے لیے بندگی بجا لاتے اور عبادت کا موسم آنے پر کس قدر خوش ہوتے تھے۔ یعنی ٹھنڈی کے موسم کو مال غنیمت سمجھ رہے ہیں۔ مال غنیمت کا مطلب یہ ہے کہ یہ موسم وہ موقع ہے اور وہ مناسبت ہے کہ اس مناسبت سے، اس موقع سے ایک بندہ کثرت سے عبادت کر سکتا ہے۔ کس طریقے سے؟ چنانچہ اس کی تفصیل اگر جانتے ہیں تو مسند احمد کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الشتاء ربیع المومن، یہ نبی کا فرمان بھی ہے کہ ٹھنڈی جو ہے مومن کے لیے موسم بہار ہے، ٹھنڈی مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ بتائیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان ہے کہ ٹھنڈی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے۔ آخر اس ٹھنڈی کے موسم میں کیا ہے کہ یہ موسم بہار ہے مومن کے لیے؟ ہم تو دیکھتے ہیں دنیا والے اس کی ظاہری چیز کو دیکھ کر اس موسم کو کوستے ہیں، گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، تکلیف محسوس کرتے ہیں، اور اس موسم میں مزید غافل ہو جاتے ہیں اللہ کی بندگی سے، وضو کرنے کے ڈر سے، غسل کرنے کے ڈر سے، مسجد میں جانے اور ٹھنڈی لگنے کے ڈر سے عبادت سے غافل ہو جاتے ہیں، ذکر الہی سے کوتاہی برتنے لگتے ہیں۔ لیکن ایک حقیقی مومن کو ایسی خوشی کیا ہے، ایسے مطلب اس طرح کی کون سی خوشی ملتی ہے کہ اس موسم کے آنے پر جو ہے اپنی خوشی کا اظہار کرتے ہیں، عبادت کو انجام دیتے ہیں؟ وہ کون سی عبادتیں ہیں جو اس موسم میں انجام دے جانے کے قابل ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آگے فرماتے ہیں الشتاء ربیع المومن طال لیلہ فقامہ وقصر نہارہ فصامہ، یعنی ٹھنڈی کا موسم مومن کے لیے موسم بہار ہے، اس کی رات لمبی ہوتی ہے تو مومن آدمی رات میں قیام اللیل کرتا ہے، اور اس کا دن چھوٹا ہوتا ہے تو مومن آدمی دن میں روزہ رکھتا ہے۔ یہ ہے خوشی کا موقع، یہ ہے مال غنیمت۔ یعنی دن لمبا ہوتا ہے، دن چھوٹا ہوتا ہے تو آسانی سے ہم روزہ رکھ سکتے ہیں، اور رات لمبی ہوتی ہے تو اچھی نیند لے کر کے بھی ہم اگر چاہیں تو قیام اللیل آرام سے اور آسانی سے ادا کر سکتے ہیں۔
یعنی ایک موسم ایسا آتا ہے، رات چھوٹی ہوتی ہے تو نماز پڑھنا، سونا، پھر جو ہے قیام اللیل کے لیے جاگنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، لیکن ٹھنڈی کا موقع وہ موقع ہوتا ہے کہ رات لمبی ہو جانے کی وجہ سے آپ ایک اچھی نیند بھی لے سکتے ہیں، اور آخری پہر میں، رات کے آخری حصے میں اٹھ کر اللہ رب العالمین کی بندگی بھی کر سکتے ہیں۔ وہ وقت انتہائی بہترین وقت ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پر نازل ہوتا ہے، اور دوسری حدیثوں سے پتہ چلتا ہے کہ رات کے آخری حصے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بہت قریب ہوتا ہے، تو وہ حصہ جاگنے کا حصہ جو ہے بڑا عظیم حصہ ہے، اس حصے میں جگ کر اللہ رب العالمین کی بندگی کرنی چاہیے اور اللہ رب العالمین کو یاد کرنا چاہیے۔ تو عبادتوں میں سے دو عظیم عبادت، نماز اور روزہ، یہی سب سے بڑی عظیم عبادت ہے۔ نماز اور روزہ سب سے عظیم عبادت ہے۔ یہ دونوں عبادتیں اس موسم میں آسانی سے انجام دی جا سکتی ہیں، یعنی کثرت سے آپ روزہ رکھ سکتے ہیں، اور جو ہے کثرت سے تہجد کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ بطور خاص وہ میرے مسلمان بھائی اور میری وہ بہنیں جن کے روزے رمضان میں چھوٹ گئے تھے، فرض روزے چھوٹ گئے تھے بیماری کی وجہ سے، عذر کی وجہ سے، حیض و نفاس کی وجہ سے، تو اگر آپ کے روزے چھوٹ گئے ہیں، ان روزوں کی قضا اس ٹھنڈی کے موسم میں کر لیں۔ بہت سے لوگ کوتاہی برتتے ہیں اور جو روزے چھوٹ جاتے ہیں ان روزوں کی قضا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ڈرنا چاہیے۔ رمضان کا روزہ فرض ہے، اور فرض روزہ اگر کسی عذر کی وجہ سے چھوٹا ہے تو جیسے ہی فرصت ملے ہمیں رکھنا چاہیے۔ تو لوگ عام طور سے جو ہے دن میں مشقت کی وجہ سے یا گرمی کی وجہ سے، دن لمبا ہونے کی وجہ سے روزوں کی قضا نہیں کرتے رہتے ہیں، تو ٹھنڈی کا موقع جو ہے بڑا بہترین موقع ہے، اپنے چھوٹے ہوئے روزوں کی اس موسم میں قضا کر لیں۔ اسی طریقے سے رات کی بندگی کے لیے اٹھا کریں اور اسلاف کی طرح جو ہے ہم بندگی کیا کریں اور اپنے رب کو خوش کرنے کی اور راضی کرنے کی کوشش کریں۔ یہ جو مسند احمد کی حدیث ابھی میں پیش کیا ہوں، اس حدیث پر محدثین نے کلام کیا ہے، یعنی ذوق کی طرف اشارہ کیا ہے، لیکن اس حدیث کا جو معنی ہے وہ معنی درست ہے، اور اس حدیث میں جو دوسرا ٹکڑا ہے روزے کے تعلق سے، تو اس معنی کی ایک صحیح روایت ترمذی کے اندر موجود ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، الغنیمۃ الباردہ الغنیمۃ الباردہ الصوم فی الشتاء، یعنی ٹھنڈا ٹھنڈا بغیر محنت کے مال غنیمت یہ ہے کہ ٹھنڈی میں، سردی میں روزہ رکھا جائے، یعنی سردی میں روزہ رکھنا یہ مال غنیمت سے کم نہیں ہے۔ آسانی سے بغیر محنت کے ہم اس عبادت کو انجام دے سکتے ہیں، روزے کی عبادت کو بغیر مشقت کے اور بغیر محنت کیے ہم بڑی آسانی سے ٹھنڈی کے موسم میں روزہ رکھ سکتے ہیں۔ ان باتوں کے بعد یہاں پر جو ہے ہمیں خلاصے کے طور پر یہ معلوم ہوتا ہے کہ ایک مومن اس بات کا عقیدہ رکھ رہا ہے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے پیدا کیا ہے، اس زمین کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے، اس آسمان کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، اور اس زمین اور اس آسمان کے درمیان جو کچھ ہے، چاہے سورج چاند ستارے ہوں یا سردی ہو، گرمی ہو، بارش ہو، سب کو اللہ رب العالمین ہی لاتا ہے، ان چیزوں کا لانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جو چیزوں کو پیدا کیا ہے ان چیزوں سے ہم عبرت حاصل کریں، اللہ کی خالقیت پر مزید ایمان لائیں، اللہ کی وحدانیت پر ایمان پختہ کریں، اور صرف اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں، خالص ہو کر اللہ رب العالمین کی بندگی کریں، اور اللہ کی بندگی میں، اللہ کی ذات میں، اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کریں۔ اور پھر جو موسم آتے ہیں ان موسم کو ہم برا بھلا نہیں کہیں گے، بلکہ ان میں کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کسی بھی چیز کو بلا مقصد نہیں پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کو بغیر حکمت کے پیدا نہیں کیا ہے۔ زمانے میں جو کچھ تدبیریں اللہ رب العالمین کرتا ہے، جو کچھ تصرف کرتا ہے، جو کچھ اعمال اللہ تعالیٰ دنیا میں انجام دیتا ہے، جو کچھ بھی دنیا میں ہو رہا ہے اور ہونے والا ہے یا ہوگا، وہ ساری چیزیں حکمت کے تحت اور تدبیر کے تحت اور ایک جو ہے ایک بہترین جو ہے مقصد کے تحت جو ہے وہ چیزیں دنیا میں وجود پذیر ہوتی ہیں۔ ایک مومن کا شیوا ہے کہ اللہ رب العالمین کی طرف سے جو تبدیلی آتی ہے، تغیر ہوتا ہے، موسم کی تبدیلی ہو، زمانے کی تبدیلی ہو، دن و رات کی تبدیلی ہو، تو ان چیزوں میں غور و فکر کرتا ہے اور نصیحت حاصل کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہاں پر سب سے بڑی بات یہ ہے جو نصیحت کی ہے، جو پہلے بھی عرض کیا اور ابھی بھی عرض کر رہا ہوں، کہ جو ٹھنڈی ہے جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، اور گرمی بھی ہم دیکھتے ہیں جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے، معمولی سردی اور معمولی گرمی ہے دنیا کی، جس کو ہم بہت زیادہ جو ہے تکلیف دہ سمجھتے ہیں،
دنیا کی سردی اور دنیا کی گرمی معمولی ہے جس کو ہم بہت زیادہ سمجھتے ہیں. بتائیے جہنم کے سانس لینے کی وجہ سے اس قدر جو ہے ہم تکلیف یہاں دنیا میں محسوس کر رہے ہیں، پھر جو آدمی جہنم میں جائے گا، جہنم میں داخل ہوگا، اس کو کتنی تکلیف ہوگی وہاں کی سردی سے اور وہاں کی گرمی سے، وہاں کے عذاب سے. تو ہمارے لیے سب سے بڑی بات یہ ہے کہ سردی جو اللہ کی نشانیوں میں سے ہے، اللہ کے تصرفات میں سے ہے، ہم اس سے عبرت حاصل کریں، اس سے نصیحت حاصل کریں اور آخرت کی فکر پیدا کریں، آخرت میں نجات پانے کی کوشش کریں، اس دنیا میں ایسے اعمال بجا لائیں جس سے ہم جنت کے قریب ہو سکتے ہیں. اور جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے جو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے، ان چیزوں سے اور ان اعمال سے ہمیں بچنا ہے. اس وقت جو ہے ٹھنڈی کا موسم ہونے کے ساتھ ساتھ اگر اللہ تعالیٰ نے کسی کو مال دیا ہے تو ٹھنڈی سے بچنے کی سہولتیں دنیا میں موجود ہیں. یعنی انسان جو ہے گرمی کے اسباب کو، گرمی کے وسائل کو اپنا کر ٹھنڈی سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور ٹھنڈی کے موسم میں بھی گرمی کا لطف لیتا ہے. یعنی ہیٹر استعمال کر رہا ہے، گرم پانی استعمال کر رہا ہے، لحاف استعمال کر رہا ہے، اور اسی طریقے سے گرم ہیٹر استعمال کر کے گھر کو گرم کر دیتا ہے، اپنے آفس کو گرم کر دیتا ہے اور اپنے آپ کو جو ہے گرم لباس سے گرم کر لیتا ہے. یعنی ٹھنڈی سے بچنے کی سہولتیں دنیا میں موجود ہیں. تو ان سہولتوں سے ہمیں فائدہ اٹھانے میں کوئی حرج نہیں، یہ بھی اللہ کی نعمتیں ہیں. اگر سہولت موجود ہے تو سہولت چھوڑ کر مشقت کو اپنانا یہ صحیح نہیں. بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ٹھنڈے پانی سے وضو کرنے ہی میں زیادہ اجر ہے. اگر گرم پانی کی سہولت ہے تو گرم پانی سے وضو کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. ہاں، جہاں پر گرم پانی کی سہولت موجود نہیں ہے وہاں ٹھنڈا پانی ہے تو بلا شبہ ٹھنڈے پانی سے ہم وضو کریں گے، ٹھنڈے پانی سے غسل کریں گے، اور انشاءاللہ اس میں جو تکلیف ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس تکلیف پر ہمیں اجر دیتا ہے، بڑا بدلہ عطا فرماتا ہے. لیکن ایسا نہیں ہے کہ سہولت ہے تو سہولت سے اگر ہم فائدہ اٹھاتے ہیں تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے اور اس میں جو ہے کسی طرح کا تعامل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہاں ایک پوائنٹ جو آخری پوائنٹ ہے میرا آپ سے میں شیئر کرنا چاہتا ہوں. اصلاح و ترقی سوسائٹی جس کے روح رواں فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبد المنان مکی حفظہ اللہ ہیں، آپ کی قیادت میں اور آپ کی نگرانی میں اصلاح و ترقی سوسائٹی چل رہی ہے اور اس سوسائٹی کے ذریعے دینی، ایمانی، تربیتی، دعوتی اور رفاہی جو ہے امور انجام دیے جاتے ہیں. میں نے مشاہدہ کیا ہے اور جس طریقے سے مجلے جو ہے مجلے کا اجرا ہوتا ہے اور پابندی کے ساتھ ہی مجلہ نشر کیا جاتا ہے اور وہاں پر اس سوسائٹی کی کارگزاری جو ہے نشر کی جاتی ہے، اس کے ذریعے سے ہمیں بھی اس کی اطلاع مل رہی ہے. تو یہاں جو ابھی میں نے ذکر کیا تھا کہ ٹھنڈی سے بچنے کی سہولت دنیا میں موجود ہے، تو جو اصحاب ثروت ہیں وہ ٹھنڈی سے بچنے کے لیے گرمی والی چیزیں استعمال کر لیتے ہیں. لیکن جو غریب لوگ ہیں، جو یتیم لوگ ہیں، جو مفلوق الحال ہیں، جو بیوہ ہیں، جو نادار ہیں، جن کی کفالت کرنے والا نہیں، جو کوئی کمانے والا نہیں، جو آفس نہیں جاتا ہے، جس کے پاس کوئی روزگار نہیں ہے، جو اپاہج ہیں، معذور ہیں، گھروں میں قید ہیں یا جن کو گھر نہیں ملا ہے یا جو بیمار ہیں جن کے علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، تو ایسے مواقع سے اور ایسے لوگوں کو فائدہ پہنچانے کے لیے یہ سوسائٹی ایک بہترین سوسائٹی ہے. آپ اس سوسائٹی سے جڑ کر اور شیخ صاحب کے ساتھ جو ہے تعاون کرتے ہوئے، مادی تعاون اور مانوی تعاون کرتے ہوئے آپ اپنی امداد ان لوگوں تک پہنچائیں جو سردی کے موسم میں سردی سے ٹھٹھرتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں، بیمار ہوتے ہیں، سردی لگتی ہے، کسی کے پاس چھت نہیں ہے، کسی کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہیں ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے غذا اور خوراک نہیں ہے. تو یہ سوسائٹی رفاہی کام بھی کرتی ہے. اس سوسائٹی سے جڑ کر اور شیخ صاحب کی نگرانی میں غریبوں کی مدد کریں، کمبل بانٹنے کا انتظام کریں، جو ہے علاج کرنے کے لیے انتظام کریں اور جو ٹھنڈی سے بچنے کے جو وسائل ہیں ان وسائل کی فراہمی کے لیے کوشش کریں. تو انشاءاللہ جو ہے اس کے ذریعے ہمیں اجر ملے گا اور ہمارے مال میں غریبوں کا، یتیموں کا، مسکینوں کا حق ہے. ایک تو زکوٰۃ ہے جسے ہمیں ادا کرنا ہے، زکوٰۃ کے علاوہ صدقات بھی ہمیں نکالنا ہے، خاص طور سے اس طرح کے موقع پر جو موقع جو ہے نازک موقع ہوتا ہے. ٹھنڈی کا موقع بھی نازک موقع میں سے ہے، لوگ بیمار پڑ جاتے ہیں، لوگ پریشان ہوتے ہیں، لوگوں کے پاس خوراک نہیں ہوتی ہے. تو اس موقع پر صاحب ثروت کی ذمہ داری ہے کہ اپنے مال میں سے کچھ حصہ نکال کر اور اس طریقے سے جو بھی ادارے جو ہے رفاہی کام کرتے ہیں ان سے اٹیچ ہو کر غریب لوگوں تک اور جو ضرورت مند ہیں
جو مفلوق الحال ہیں ان تک اپنی امداد کو پہنچائیں اور ان کو بھی وہ خوشی اور وہ فرحت دینے کی کوشش کریں. وہ جو ہے خوشی جو آپ محسوس کرتے ہیں، اپنے لیے محسوس کرتے ہیں، وہ خوشی اپنے غریب بھائیوں تک بھی پہنچانے کی کوشش کریں. اس کے ساتھ جو ہے ہم اپنے بیان کا اختتام کرتے ہیں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ بار الہ ہمیں کہنے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. ہم نے جو حق بات بتائی ہے اس حق بات پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور اگر کوئی بات قرآن و حدیث کے خلاف ہو گئی ہو تو وہ میری طرف سے ہے. الحمدللہ اسلام ایک بہترین مذہب ہے، صاف ستھرا مذہب ہے. دین اسلام بہت ہی پاکیزہ مذہب ہے. اس کی تعلیمات کو ہمیں سیکھنا ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنا ہے. بار الہ ہمیں صحت دے، تندرستی دے. اس موسم سے جو بظاہر تکلیف محسوس ہوتی ہے اس پر ہمیں صبر کرنے کی توفیق دے. اس موسم کی نزاکت سے، اس کی خنقی سے ہم سب کی حفاظت فرما. جو لوگ بیمار ہیں ان کو شفا یابی عطا فرما، جو لوگ مقروض ہیں ان کے قرضے کو ادا فرما. اور خاص طور سے جس سوسائٹی نے آپ سب کے لیے اس دینی پروگرام کا انعقاد کیا ہے، اس سوسائٹی کو ترقی عطا فرما، اور اس سوسائٹی کے ذریعہ دین کی دعوت، دین کی، اسلام کی اور سلفیت کی روشنی دور دور تک پہنچا. اور اس سوسائٹی کے ذریعہ غریبوں کی امداد کا ذریعہ جو ہے مہیا فرما. اور جو لوگ جو ہے اس ادارے سے جڑ کر کام کر رہے ہیں وہ قابل مبارکباد ہیں. اللہ رب العالمین ان کو جزائے خیر سے نوازے. خاص طور سے ڈاکٹر صاحب کو اللہ رب العالمین جزائے خیر سے نوازے اور آپ کی اس کاوش کو آخرت میں نجات کا ذریعہ بنائے. جو آپ کا ساتھ دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف فرمائے، اور اس سے جڑ کر دینی کام کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ جنت کے راستے کو آسان فرمائے. مزید جو ہمارے دینی بھائی ہیں جو ابھی تک اس سوسائٹی سے دور ہیں، آپ کے قریب یہ سوسائٹی ہے، آپ اس سے جوائن کریں. مادی تعاون دیں، معنوی تعاون دیں. اگر دور ہیں تو آپ جو ہے تحریر کے ذریعہ، آپ جو ہے مادی تعاون کے ذریعہ، آپ اپنے افکار اور مشورے کے ذریعے سوسائٹی کو فائدہ پہنچائیں. اس سوسائٹی کے ذریعے سلفیت کی روشنی کو اپنے سماج میں اور دور دور تک پہنچانے کی کوشش کریں. اللہ رب العالمین ہمیں نیک عمل کرنے کی توفیق دے، ہمارے قول میں، ہمارے عمل میں اخلاص عطا فرمائے. ہمیں جب تک زندہ رکھے، ایمان پر زندہ رکھے، اور ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. جزاکم اللہ خیرہ. آمین آمین، جزاکم اللہ خیر. یہ محترم شیخ مقبول احمد سلفی تھے جو آپ کے سامنے بہت ہی پرمغز اور نصیحانہ اور مدلل انداز میں اپنی باتیں رکھیں. شیخ محترم داعی اور معروف قلمکار ہیں. شیخ کی اکثر علمی مضامین حالات حاضرہ کے مطابق ہوتی ہیں جس کیا جائے. ٹھیک ہے شیخ، جزاکم اللہ خیر. وإياكم اللہ تعالیٰ برکتوں سے نوازے. بہت خوشی ہوئی الحمدللہ. اور آپ جی جو کوشش کرتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی قابل قدر جو ہے یہ کوشش ہے. آپ برابر جو ہے علماء سے رابطہ کرتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اپنے سے جوڑیں اور اپنے ساتھ جو ہے اٹیچ کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچائیں. یہ آپ کی بہت بڑی خوبی ہے. آپ نے بارہا مجھ سے بھی رابطہ کیا ہے، جبکہ ایک عالم جو ہے اتنا رابطہ نہیں کرتا ہے کسی سے، لیکن میں اس سے خوبی کا قائل ہوں. اور اسی طریقے سے دین کا کام ہوتا ہے، کوشش کرنے سے اور مسلسل کوشش کرنے سے. جو شخص مسلسل کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ثمرہ دنیا میں ظاہر کرتا ہے، لوگ اس سے فائدہ اٹھاتے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کوشش کو مزید ثمر آور کرے اور آپ کی کوششوں کو قبول و منظور فرمائے. آمین آمین. بہت بہت شکریہ شیخ، جزاکم اللہ خیر. جزاکم اللہ خیر. بارک اللہ فیک. اکرمکم اللہ. السلام علیکم. السلام ورحمۃ اللہ.